یونس تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جتنی کتابیں لکھ کے گند مچایا تھا نا, وہ سارا بھی جمع کر لینا تو میرے جو بولنے کے آورز ان سے زیادہ ہیں جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. علم کے ساتھ تو آپ کمپیئر ہی نہ کریں, وہ آپ کو پتا ہے ان بیچاروں کا کیا لینا دینا علم کے ساتھ. ہاں, نہ انہیں قرآن کا پتا, نہ انہیں سنت کا پتا. وہ اپنے فرقوں کو, بزرگوں کو لے کے چلے, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس لیول کی سب کانٹیننٹ میں گمراہی پھیلی ہے. بہرحال جی, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے, چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعہ علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا. تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی, اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. ان بندروں کی چیخیں سنیں, اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے, مسند ابی یعلا میں, المستدرک الحاکم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا, جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان, بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا, وہ آزمائش ہے, وہ تو نہیں ٹلنی, ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر, اور وہی ہوا, آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں, ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے, ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان, بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی, لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں. مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہیں. عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حاکم. لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں. اسلام کا پہلا مجدد ہے. 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے, اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جیت رہے ہیں, آلموسٹ 2 سال. 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے. 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے, لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں. بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبد العزیز مجدد ہیں, تو 1200-1300 سال سے ناسبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا سیک آف جوک اونلی. یقین کریں, میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں. میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر, تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے, کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی. صرف غلام احمد قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے, ہم نے چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. اب ان کی چیخیں سنیں, ان بندروں کی, جن کو نبی علیہ السلام نے کہا بندر. ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا, یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا, کونوا قردۃ خاسئین. اصحاب السبت جو تھے یہودی, جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی, اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں, کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں, کبھی دوسری سے, کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں, کبھی مسلم کا, کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں.
یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے ان کے بڑے میں سے, کڑے نا تو کھٹے جو باہر. ہاں ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے, پوچھو ذرا نوری سے, وہ قلعہ ٹھوکاں گا وہ والا نوری, ہاں وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں. اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے 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 ہائے, کتنے تو سٹیا تاری چیخاں نکلنی چاہیے نے, یہ جسٹیفائی نے. بس ہوں تھی والا کیا کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو, چیخاں انجوائے کرو انہاں دیاں. کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے جی, وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں. ایک ایڈی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں, ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے. وہ گل کرنے لی کرو. ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے, غوث وقت تھے. تو بزرگوں تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ, تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حشر بہشت میں تو لکھا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. نا 7 سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے. انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت فارق, اور اگر نہیں پتا تھا تو دی بزرگی فارق. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہویا ہے, کفر لکھیا ہویا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلامت قادیانی دجال, آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی, جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے, میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آیا نا دار دلے تو تنوں پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے, اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے, یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے. اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے. منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہو نا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے. اچھا میں جڑی منجی ٹھوکتا جی نا اس تو بعد چوں چوں نہیں ٹین ٹین دی آواز نکلتی ہے, وہ کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تے علم غیب فارغ. ہوں تک تسی مناظرے کرتے سو, ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے, اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. واہ واہ, بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں؟ اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے, تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے. آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی, انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا. میں تو بھائی 2008-9 سے چیخ رہا ہوں, آج کیا ہو گیا؟ لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے
کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا, میری آنے والی نسلاں اسٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے, میرے اسٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو, میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں, پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے, وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو, باقیوں کو دیکھ لیں, ہے نا. سوڑا نہیں, وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی, ہائے 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 ہائے, اور تیرا چگا لینا سی. ہاں, جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناصبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگاتے لینا سی, چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا, میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا, تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا مجھے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں, وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے. یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں, یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کولڈ وار ہم نے ون کر لیا, اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی, اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے, کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے, کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا, بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں, تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غل غباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی, کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہیں, میں تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے.
ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، آج سے نہیں. آج میرے بھائی 30 اپریل 2023 ہے. آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے. جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے، کیا کر لیتا کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں، ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں، یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی، ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر، تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ، اب جو نیا فگر آیا ہے، ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی، اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا، اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، ہم مسلمان اسے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا، وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے، ابو جہل کون ہے، لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا، وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے جب نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی، صحابی ہیں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی. آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ کے بندو، تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ.
جبکہ کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں, اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے, ہم ون کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے, رہ گئے قانونی معاملات, وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کرے نا جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا, یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے. کنٹریز بن چکے ہیں, ملکوں کی فوجیں ہیں. ورنہ آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بیویوں کو چھوڑ کے جانثاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو 4 گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ پہ جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں, انگلی کٹا کے شہید بن جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہ گئی ذہنی کوفت, وہ ٹھیک ہے, ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن میں آیا, آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں, وہ واضح آیا سورہ آل عمران میں. جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے. ٹھیک ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکہف کی وہ دعا, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں, یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلے. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں, جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے, آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں, مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ وہ دیوبندی جو کہتے جی ہم حق 4 یار کے ماننے والے ہیں, آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق 4 یار کے ماننے والے نہیں ہو, تم صرف 3 یاروں کے ماننے والے ہو, وہ بھی صرف زبانی حد تک. اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو. ہاں, اگر حق 4 یار زندہ باد ہے تو حق 4 یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہاں, سمپل ہے. رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت, عزت وہ اپنی جگہ ہے. ہاں, ہم رافضی نہیں ہیں, ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں جنہوں نے بخاری میں کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا تھا اور اوپر والی سیڑھی پہ انہوں نے حسن ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا, خود نیچے کھڑے ہوئے, حالانکہ وہ سینئر تھے. اہل بیت کا احترام کیا اور کہا کہ لوگوں, سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کا مرتبہ کوئی کم نہیں کر سکتا, ہماری ماں ہے. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ یہاں امیر المومنین کی اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, مرتبہ نہیں کم ہونے دیا, عزت دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے. اور واقعی ایسا ہوا, وہ پھر پرشین امپائر گر بھی گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کا ساتھ دیتا, لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, میں ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اندازہ کریں, رسپیکٹ اپنی جگہ. اور دوسرا دیکھیں,
صحابہ کرام کا ہمارے والا عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ وہ کسرا کی عورت تو آگ کی پجاری ہے اور حضرت عائشہ سے آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ دو نمبریاں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ آج کل مولویوں نے ڈکوسلا مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی, اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ, ضرور کہ رضی اللہ عنہ, لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے. اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی, اتنے ایکسائٹڈ ہوئے ہوئے تھے. میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا, مصروف آدمی ہے, پھر صحت کے ایشو ہیں. تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں, وہ تمہارا کلپ میں نے وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے. وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا, جبرار بھائی, جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا, اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا, وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے, شیعہ فرقہ کیسے بنا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے. اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر, یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے. کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے, تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا, یہ میرے دل کی آواز تھی. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی, مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا. وہی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی, 6229 میں ہے لعن اللہ بالتراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے, عام آدمی نہیں. ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو, آمین. کہتے ہیں جی ہم پہ لانتے بیچتا ہے, اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے. تم لانتے بھیجو نا, میرا نام نہ لو. جو میرے اندر خرابیاں تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لانتے بھیجو, میں نہیں برا مناؤں گا. کیوں؟ اگر تم صحیح بھیج رہے ہوگے تو میں اصلاح کر لوں گا, اور اگر تم غلط بھیج رہے ہوگے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہوگے. جیسے آپ کو پتا نا بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے. تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا, مزمزم, مزمم. ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا, یعنی جس کی مذمت کی گئی. ان کا بھی یہ تقیہ کلام تھا, بجائے یہ کہنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے, مزمم کے ساتھی یہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں, میں تو محمد ہوں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں ہو ناسبی تو کیوں چیختے ہو؟ دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو, میں تو نہیں چیختا. میں کہتا ہوں بھائی رافضی, تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مزید ایکسپوز کر رہا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ, ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو, اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں.